ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، الحمدللہ جامعہ نور القرآن کے اندر تسلسل کے ساتھ حفاظ کرام کی آمین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج 5 بچوں کی آمین ہوگی۔ اس پر میں خاص طور پہ اساتذہ کرام، منتظمین اور جامعہ کے محترم پیر سید علی عباس شاہ صاحب سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کو اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ جتنے بھی بچے اس جامعہ میں آئے یا آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے اور حافظ بنائے، حافظ بھی باعمل بنائے۔ تو یہ مختصر سی چھوٹی سی محفل ہے، تو مجھے حکم ملا انشاءاللہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، جو ماحول ہے اس کے مطابق ہی۔ الحمدللہ بچے جامعہ میں آ رہے ہیں، اور یہ گلشن جو ہے یہ دن بدن ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے۔ تو اس گلشن کی بہاریں جو ہے وہ آپ لوگ ہیں، آپ سے ہی یہ بہاریں ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ المختصر یہ ایک ترتیب ہے، پہلے ذہن سازی ہوتی ہے، پھر والدین اور جو بچہ ادارے میں آنے والا ہے، حفظ کے لیے داخل ہونے والا ہے، ان کا ذہن بنتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب ذہن بنتا ہے اور پھر والدین اس بچے کو لے کر جب ادارے کا رخ کرتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ بچہ جو علم دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے، استاد کے پاس پہنچتا ہے، ادارے میں پہنچتا ہے، تو پھر وہ بچہ جو ہے اس پر اللہ کا کتنا فضل ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو علم دین کے لیے نکلتا ہے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے نکلتا ہے یا عالم بننے کے لیے نکلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ وہ بچے، ان بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد اس کو داخل کرتا ہے۔ جب داخل کرتا ہے، اس کی رجسٹر پہ حاضری لگاتا ہے، تو پھر کتنا بڑا فضل ہوتا ہے۔ ادھر اس بچے کا استاد جو ہے وہ رجسٹر پہ حاضری لگاتا ہے، ادھر اللہ کی ذات بابرکات فرشتوں میں اس بچے کے اساتذہ اور اس کے والدین اور اس بچے کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ سبق شروع کرتا ہے، جب وہ بچہ سبق شروع کرتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس بچے کے، اس کے اساتذہ کے، اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ابتدائی مراحل ہیں۔ پھر وہ بچہ جب قرآن کو شروع کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ المختصر ایک بات کروں گا اور اگلی بات کر کے میں تلاوت کے لیے قاری صاحب کو دعوت دوں گا۔ تو جب وہ پڑھتا ہے، صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ واقعہ ظہر کو پڑھتا ہے، عصر کو کوئی اور سورہ پڑھتا ہے، عشاء کو سورہ ملک پڑھتا ہے۔ جو بچہ، جو بندہ رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا، قبر میں پہنچے گا، جب حساب لینے والے
फरिश्ते आएंगे। सूरह मुल्क फरिश्तों और उस बंदे के दरमियान हाइल हो जाएगी और अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की शफाअत करेगी। अल्लाह उस सूरह मुल्क की शफाअत उसके हक में कबूल फरमाएगा। ये तो एक हिस्सा है। जब पूरे कुरान की तिलावत करेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर ये मामला बढ़ते 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 महशर का दिन आएगा। फिर क्या होगा? ऐसे लोग होंगे, ऐसी जमात होगी जिनके सरों पर नूरानी ताज होंगे। लोग जब देखेंगे कि ये नूरानी ताज जिनके सरों पर है, क्या ये औलिया की जमात है, क्या ये अंबिया की जमात है? आवाज आएगी नहीं नहीं, ना तो ये अंबिया की जमात है ना ये औलिया की जमात है। फिर ये जमात कौन सी है? ये वो है जिनके बच्चों ने कुरान को याद किया है। ये उनके वालिदैन है, उनके सरों पर अल्लाह ने नौरानी ताज रखे हैं, नौरानी ताज पहनाए हैं। वो ताज तो वालिदैन को मिले, फिर वो बच्चा जो है और जो कुरान को पढ़ने वाला है उसको हुक्म होगा तू कुरान पढ़ना शुरू कर दे और जन्नत की मंजिलें जो है उनको तय करना शुरू कर दे। वो कुरान पढ़ता जाएगा और जन्नत की मंजिलें जो हैं वो तय होती जाएंगी। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज़ कारी गुलाम फरीदी साहिब, पीर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी जल्द ही मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आएंगे। तो तिलावत के लिए कारी गुलाम फरीदी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान खलक़ल इंसान मिन सल्साल मिन सल्सालिन कल फख्खार खलक़ल इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फख्खार व खलक़ल जान्न मिन मारिज व खलक़ल जान्न
وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. मशाल बड़े ही प्यारे और आसान अंदाज के साथ हाफिज कारी गुलाम फरीदी साहिब तिलावत कुरान पाक के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। आँखों को नूर, दिल को सुरूर मिलता है, कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। हर्फ हर्फ है इसका निजाते बशर का ज़ामिन, नज़ामे ज़ीस्त बंदगी का शऊर मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जामिया नूरुल कुरान, जामिया नूरुल कुरान के सैयद अली अब्बास शाह साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के रूहे रोआ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अली अब्बास शाह साहिब आप तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से जिन बच्चों ने कुरान को याद किया है उनके वालिदैन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। आँखों को नूर, दिल को सुरूर मिलता है,
قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے، ہو جلوہ فکر اسی کے ذہن میں فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ نادر سورہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد سجاد کہ دعائیں آ کر تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جامعہ نور القرآن، جامعہ نور القرآن، جامعہ نور القرآن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے وہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، اور آنکھ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا جانا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے
آ جانا میرے آقا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد سجاد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. برادر محترم، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ادارہ اسی کو پروان چڑھا رہا ہے. اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ بس یہ ایک بات کروں گا اور جلالی صاحب کے چند جملے لکھے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور میں شاہ صاحب کے حوالے کروں گا. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ آپ نے یوں لکھا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جس کو بھی ماننا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ماننا ہے. جس کی بھی عزت کرنی ہے یا جس کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ملا ہے. تو جو لوگ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت طہار سے بغض رکھتے ہیں وہ خارجی ہیں. جو اہل بیت طہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں دل میں عداوت رکھتے ہیں وہ رافضی ہیں. اور جو صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت طہار کی محبت بھی دل میں رکھتا ہے. اہل بیت طہار کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھتا ہے وہ سنی ہے. وہ اہل سنت والجماعت اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور وہی محبت جو ہے وہ نجات پانے والی ہے. الحمدللہ اس ادارہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور یہ ادارہ ہمیں یہی محبت جو ہے اس کا درس دیتا ہے. نفرتوں کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا، نفرتوں کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا. بڑا کھٹڑ ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان غلام لکھنا. کس نے کفر کے تالے توڑے، کس نے دل چمکائے تھے، کس نے گھر میں سورج پالے، کس نے چاند اگائے تھے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے گل برسائے تھے. تخم مدینہ بو کے کس نے ہند کے بھاگ جگائے تھے، کس نے ہند کے بھاگ جگائے، جس نے ہند کے بھاگ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے ہند کے بھاگ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے غاصب مار بھگائے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے علم کے دین جلائے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے عشق کے جام پلائے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے کفر کے تالے توڑے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی ہے. جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی تھا. بس جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. کر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. توجہ طلب شیر، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. ہر کوئی اپنے مسلک
مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے۔ اب جاگ اٹھو تجھے داتا کے دربار کا خون بلاتا ہے، تو بول پڑے تو نگر نگر پھر تیری ہی سرداری ہے۔ یہ آج جو غرض تمہاری ہے، یہ بیداری ہی بیداری ہے۔ مجھے شکوا ہے ان لاکھوں سے جنہیں اب بھی نیند پیاری ہے۔ تو دیکھ لے اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو، ہر ظالم غاصب لرزا ہے، شیطان پہ ہیبت تاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، میرے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ سب کلمے کی یادیں ہیں۔ اس ملک کو آگ لگا دینا غداری ہی غداری ہے۔ کرو فکر رضا کو تم لازم اور تھام لو داتا کا پرچم، پھر دیکھنا ہر سو باطل کو جو ضرب لگی وہ کاری ہے۔ وہ فکر نہیں رسوائی ہے جو داتا سے ٹکرائی ہے۔ وہ دور ہے رب کی جنت سے، وہ ناری ہے وہ ناری ہے۔ اب سنی نے للکارا ہے، ہر سنی کا یہ نعرہ ہے، جو بھسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جب تک زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، داستان بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغبان بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہبان بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ترجمان اسلام، ترجمان اہل سنت، خطیب اسلام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید علی عباس شاہ صاحب اپنی بہترین گفتگو کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ دین کے طلبہ بیٹھے ہیں، بلند آواز کے ساتھ نعروں کا جواب دینا ہے۔ ان علی قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل وشجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنگ یمامہ میں بھی یہی پہچان تھی، یہی نعرہ تھا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جامعہ نور القرآن، جامعہ نور القرآن، جامعہ نور القرآن، جامعہ نور القرآن کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بھی صدا لگاتے ہیں، کل 22 مارچ کو سپریم کورٹ میں پھر جو نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس اس کے ساتھ 2 جج جو ہیں وہ شامل ہوں گے، جو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا اور وہ قرآن و احادیث کے بھی منافی تھا، آئین پاکستان کے بھی خلاف تھا، اور ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہوئے جو فیصلہ سنایا تھا اس کو مسترد کرتے ہیں، اور پیر صاحب کی قیادت میں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور جو کل کیس جو ہے اس کی پھر سنوائی ہوگی تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے جو بھی فیصلہ سنایا جائے وہ قرآن و حدیث کے بھی تابع ہو، آئین پاکستان کے بھی تابع ہو۔ ختم تاجدار ختم نبوت ہمیں ہے جان سے پیارا، نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو، بیان ختم نبوت کا کہ جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا،
زما ختم نبوت کا جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عباس شاہ صاحب۔ جزاک اللہ، شکریہ، مہربانی، شکریہ جزاک اللہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آج کی اس تقریب میں جامعہ نور القرآن کے طلباء اور ان کے والدین اور ہمارے اس علاقے کے شہر کے مقتدر سماجی شخصیات اور صوفیاء تشریف لائے، میں اپنی طرف سے بھی اور جامعہ حاضہ کی طرف سے بھی تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے، اس ادارے کے طلباء، اساتذہ، مومنین، کارکنان اور منتظمین سب کی خیر و عافیت فرمائے، اور یہ دین و ملت کا سلسلہ اللہ کرے ہمیشہ اسی طرح سدا بہار رہے۔ قابل تعریف ہیں جامعہ کے اساتذہ مولانا زبار حسین صاحب، مولانا افضال حسین صاحب، مولانا لال حسین صاحب، جنہوں نے دن رات محنت شاقہ کے ساتھ طلباء کو پڑھایا ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ
اور بڑی جستجو کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور ادارے کے منتظم جناب عبدالجبار صاحب، یقیناً یہ تمام کی یہ محنت ہے جو آج رنگ لائی ہے۔ آج یہ ادارے سے دوسرا فلاح ہے جو ان چند ساتھیوں کا دوسری مرتبہ حفظ قرآن کی تکمیل کر کے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، جن کی آج آمین ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، کہ آپ نے سردیوں میں گرمیوں میں گھر سے دور دراز سے چل کے آ کے آپ پڑھتے رہے ہیں۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں، اور یقیناً آپ کے والدین بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کلام مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظ کی شان کا اندازہ ہم اس آیہ مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حافظ کی شان کیا ہے، حافظ کا مقام کیا ہے، کہ اللہ کریم نے خود اپنے نام کی نسبت سے حافظ کو نام عطا کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب کوئی طالب علم جب قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بھی اللہ جل شانہ کے حفاظت کرنے والے بندوں میں سے ایک بندہ بن گیا ہے۔ یہ حافظ کی شان ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر حفظ کرتا ہے، اور حفظ کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، مطلب یہ کہ عمل کرتا ہے، تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس ایک حافظ قرآن کو قیامت والے دن یہ شان، یہ مقام عطا کرے گا، اسے یہ حق دے گا کہ وہ اپنے گھر کے 10 افراد کی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ حافظ کی شان ہے۔ آج کل ذرا لبرل قسم کے لوگ یوں منہ اٹھا کے پھرتے ہیں اور بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور بونگیاں مارتے ہیں، ذرا کہ لو جی آپ کتنا وقت لگا دیتے ہیں، بچے 3 سال 4 سال لگا دیتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو یہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے نام نہاد اور بے وقوف عام قسم کے بندے کہ جو بالکل دین سے ہٹے ہوئے ملحد قسم کے لوگ ہیں، وہ یوں بونگیاں مارتے ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ جب آپ خود دیکھیں، ذرا ہمارے اندر کی ایک مثال ہے، یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، آپ خود دیکھیں کہ ہمارے علاقے کے حلقہ کے چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بڑا بڑا وڈیرا اگر کسی عام سے غریب بندے کو دوست بنا لے، بیلی بنا لے، اس کے ساتھ وہ رابطہ رکھے، آئے، گاڑی سے اتر کے ملے یا اسے اپنے پاس بٹھائے، تو ماحول میں ہر عام بندہ اس کو دیکھنے والا بڑا ششدر اور حیران رہتا ہے، اور گمان یہ کرتا ہے کہ کیا اس بندے کی ٹھوک ہے کہ بندہ یہ عام سا ہے، اور اس کو اس فلاں بندے نے، فلاں سیاسی نے، فلاں امیر نے، وزیر نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، یہ بندہ اس کا بڑا خاص ہے، یہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ ہم یہ مثال دیتے ہیں اکثر، ذرا جب بھی کسی عوامی بندے کو کسی ایسے بڑے منصب پہ
فائز بندے کے ساتھ دیکھتے سنتے ہیں تو ہم بھی حیران ہوتے ہیں، اور دل میں یہ ایک ارمان سا رہتا ہے کہ کتنا بڑا اس کو مقام ملا ہے. بندہ یہ عام سا ہے، ہلکا سا بندہ ہے، اس کو اتنے بڑے بندے نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کا مقام ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور کبھی تکلیف کوئی بنے بھی نہ کہ اس بندے کو نقصان دے تو 100 بار سوچتے ہیں کہ اگر اس کا نقصان کیا، اس کو تکلیف دی، تو یہ تو فلاں وڈیرے کا بندہ ہے. اگر ہم نے اسے تکلیف دی، تنگ کیا، مارا پیٹا، تو یہ تو بڑے وڈیرے بندے کا دوست ہے، تو پھر میری خیر نہیں ہے. حیرانی والی بات ہے، یہ ایک عقلی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایسا ہمارے ماحول میں جب ہم ایسے عام بندے کو اس مقام پہ دیکھیں تو ہمارے دل میں اس کی بڑی قدر اور بڑی عظمت ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ خدائے رحمان خود جس کا یہ کلام مجید ہے، جو بندہ اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آپ کے کریم مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جب حفظ کر لیتا ہے، قرآن مجید کو سینے میں بٹھا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے خاص بندوں میں سے، یہ اہل اللہ میں سے ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو حفظ کر لیتے ہیں پھر وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. تو مجھے بتاؤ، جب کوئی بندہ اس خدائے رب ذوالجلال کا قرآن سینے میں بٹھا لے تو اس کی شان کیا ہے؟ ہم دنیا دار بندے کے ساتھ رہنے والے بندے کی ٹھوک کو مانتے ہیں، اور جو خدائے رب ذوالجلال کے قرآن پوری کتاب کو اپنے دل میں رکھ لے، اپنے سینے میں چھپا لے، اس کی کتنی بڑی شان ہے. اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ آج قرآن سنا. اور جب حافظ پھر قرآن شروع کرے گا نا، الحمد شریف سے وہ شروع کرے گا قرآن، تو اسے فرمایا جائے گا قرآن پڑھ. وہ قرآن پڑھے گا اور ساتھ کہا جائے گا قرآن بھی پڑھتا جا اور زینے بھی چڑھتا جا. قرآن بھی پڑھ اور ساتھ ساتھ تیرے درجے بلند ہو رہے، ان درجوں پہ، منزلوں پہ تو چڑھتا جا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن ادھر سے قرآن پڑھتا جائے گا، ادھر اس کے سامنے درجات باری باری آتے جائیں گے. یہ منزلیں طے کرتا 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 جہاں یہ اپنا قرآن ختم کرے گا، وہی حافظ قرآن کی منزل ہوگی، وہی حافظ قرآن کی منزل ہوگی. اتنی بڑی شان ہے. تو یہ آج بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حفاظ قرآن. خدا کرے یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہے، اس کو یہ بار بار گردانتے رہیں، پڑھتے رہیں، یاد رکھیں. اس کے بعد اس قرآن مجید کو سمجھنے والے علوم، یعنی درس نظامی کے علوم ہیں، انہیں یہ پڑھیں، انہیں پڑھتے پڑھتے پھر انہیں آگے دوسروں کو پڑھائیں. حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار فرماتے ہیں تم سب میں سے سب سے بہتر وہ بنتا ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور آگے پڑھائے. تو جس قدر یعنی قرآن کو پڑھے گا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے، جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا ہوگا، قیامت والے دن وہ حافظ قرآن کی ایک ایک حرف کی برکت اللہ کریم ان کے والدین کو عطا کرے گا. تو مبارکباد کے مستحق یہ طلباء بھی ہیں، ان کے والدین بھی ہیں، اور جنہوں نے بھی ان کا انتظام کیا، جس صورت میں بھی کیا. اور آگے بھی ذہن میں رکھیں کہ ماحول میں، معاشرے میں اس بات کو عام ہونا چاہیے کہ جو بندہ صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ کوئی ہر عام خاص بندہ جو حافظ قرآن کے لیے انتظام کرے، کسی غریب مسکین یتیم بچے کو پکڑا، کسی دوست کے بچے کو پکڑا اور جا کے مدرسے میں چھوڑ آئے، درسگاہ میں چھوڑ آئے، امام صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس چھوڑ کے آئے تاکہ ایک بچہ قرآن پڑھے، اور اس کے نان و نفقہ کا خرچہ اس نے اٹھا لیا، کفالت کا اس نے خرچہ اٹھا لیا. تو الحمدللہ یہ شان اللہ کریم اس کفیل کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کو حفظ قرآن میں مدد کی ہوگی، جس نے تعلیم میں مدد کی ہوگی. تو اللہ کرے یہ بچے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کے میسج کو، پیغام کو یہ پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں.
और अल्लाह करीम इन हुफ़ाज़ की बरक़ात, इनका अजर व सवाब इनके वालिदैन को, आइज़ा व क़ारिब को और जितने मुतवल्लियीन हैं अल्लाह ताला उन सब को अता फ़रमाए। और अल्लाह करीम इसका अजर व सवाब जामिया के असातिज़ा और कारकुनान, मुआमिनीन और हमारे मुंतज़िमीन सब को अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। बरकत के लिए अंदर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله وما أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو
ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، جتنے احباب طلباء کے والدین، اعزاء و اقارب اور تمام مہمانان گرامی قدر جتنے دور دراز سے چل کے آئے ہیں، سب کو ایک ایک قدم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری نیک جائز خواہشات کو تمناؤں کو پورا فرما دے، جتنے وزن بوجھ ہیں سب کو دور فرما دے۔ اے پیر اللہ کریم، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اے پیر اللہ کریم، ہمیں دین میں سمجھ بوجھ نصیب فرما، ہمارا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا ایک ایک ادا کو دین بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے پیر اللہ کریم، اسلام کا پرچم بلند فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ میرے مولا، اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت اور اقتدار نصیب فرما۔ مولا، دین کو تخت پہ مولا لا دے۔ اے پیر اللہ کریم، دین کو سر بلند فرما دے۔ اے پیر اللہ کریم، یہاں اپنے قانون اور اپنے نظام کو رائج فرما دے۔ اے پیر اللہ کریم، یہاں نفاذ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری روئے زمین پہ مولا پھریرا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، تمام طاغوتی سامراجی طاقتوں سے ہمیں محفوظ فرما، پوری ملت اسلامیہ کی خیر فرما۔ مولا، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مولا، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، فلسطین جیسے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، جہاں جہاں جس خطے میں کونے میں جس سرزمین کے اوپر بھی میرے مولا تیرے بندے، میرے مولا تیرے صالح بندے، مومن بندے، مسلم بندے موجود ہیں، مولا ان کی مدد فرما۔ میرے مولا، اغیار سے طاغوتی طاقتوں سے میرے مولا ان کی اپنی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، تمام شیاطین سے اور ان کے جال چال سے، ان کے وسوسات سے ہمیں محفوظ فرما۔ بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ میرے مولا، اس کے سربراہان مملکت کو مولا اچھائی بھلائی نیکی کی توفیق دے دے۔ میرے مولا، اس کی عدلیہ کو اور جتنے ادارے
ذمہ داران ادارے ہیں، جس ملک کو چلانے والے ہیں، جتنی باڈی ہے مولا، مولا سب کو مولا اپنے دروازے سے، اپنی بارگاہ سے اچھائی بھلائی کی توفیق دے دے اور اس ملک کا وفادار بنا دے۔ اس ملک اور اس ملت اور اس کے تمام عامت الناس، عوام الناس کو مولا ان کی محبتیں ان کے دلوں میں رکھ دے، ان کا فکر ان کے دلوں میں رکھ دے۔ میرے مولا آج نہایت ذبو حالی ہے، کرب و بلا کا عالم ہے، قیامت صغریٰ جیسے آثار ہیں مولا، تو کرم فرما دے۔ میرے مولا اس ملک کی معیشت کو دوبالا فرما دے۔ میرے مولا تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو یہود و نصارہ کے جالوں سے، چالوں سے، عزائم سے مولا محفوظ فرما، ان کے گندے ہتھ کنڈوں سے اس کو محفوظ فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیر اللہ کریم تمام حفاظ قرآن کی مولا قبولیت فرما، ان کے والدین کو، ان کو سب کو ڈھیر سارے اجر و ثواب سے مالا مال فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کو اور تمام ادارہ کے طلباء کو قرآن مجید کے ساتھ دائمی محبت نصیب فرما۔ اس کا پیغام سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی، سمجھانے کی توفیق وافر عطا فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔